السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑے لمبے انتظار کے بعد ایپیسوڈ 22 آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ قسط ہمارے کتنے ناظرین کے معیار پر پورا اترا ہے۔ اس کے علاوہ آنے والے 23ویں ایپیسوڈ کا پہلا شاندار ٹریلر بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، جس کا آغاز ایک نہایت بھاری، دردناک اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے منظر سے ہوتا ہے، جو اس بات کا واضح اشارہ دیتا ہے کہ آنے والی قسط میں صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک قربانی، وفاداری اور انتقام کے جذبات سے بھرپور ہوگی۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورحان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ایک وسیع میدان میں موجود ہیں۔ فضا خاموش ہے، مگر اس خاموشی کے اندر ایک ایسا شور چھپا ہوا ہے جو صرف دل محسوس کر سکتا ہے۔ پس منظر میں ایک قبر دکھائی دیتی ہے اور اس قبر کے گرد چند سپاہی غمگین بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی عام قبر نہیں بلکہ یہ اس بہادر، وفادار اور جاننثار سپاہی بوران الب کی آخری آرامگاہ ہے۔ یہ منظر صرف ایک تدفین نہیں بلکہ ایک عہد کا اختتام محسوس ہوتا ہے۔ اورحان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی، آنکھوں میں درد اور دل میں ایک ایسا خلا محسوس ہوتا ہے جو کسی قریبی ساتھی کے کھو جانے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ بوران الب صرف ایک سپاہی نہیں تھا بلکہ وہ اورحان کا بازو، اس کا سایہ اور اس کی جنگوں کا ساتھی تھا۔ اس کی شہادت اورحان کے لیے صرف ایک نقصان نہیں بلکہ ایک زخم ہے، ایسا زخم جو اب انتقام میں بدلنے والا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں اورحان پہلے سے زیادہ سخت، زیادہ بے رحم اور زیادہ فیصلہ کن نظر آئے گا، کیونکہ جب ایک حکمران اپنے قریبی ساتھی کو کھو دیتا ہے تو وہ صرف دشمن سے نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں سے بھی لڑنے لگتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بوران کی شہادت اورحان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو، جہاں سے وہ مزید طاقتور اور خطرناک بن کر ابھرے گا۔ یہ منظر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی بلکہ ہر شہادت کے بعد دل کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سپاہیوں کا اس کے قبر کے گرد خاموش بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ صرف سوگ نہیں منا رہے بلکہ اپنے دل میں ایک عہد بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا بوران الب کی شہادت ایک نئے انتقام کی آگ کو جنم دے گی، یا یہی قربانی اورحان کو ایک ایسا حکمران بنا دے گی جس کے فیصلے پوری تاریخ بدل دیں گے؟ اور ناظرین، یہ منظر ایک ایسا موڑ پیش کرتا ہے جہاں سیاست، محبت اور خاندانی رشتوں کے درمیان ایک خطرناک کشمکش واضح طور پر ابھرتی نظر آتی ہے۔ یہ سین ہمیں ایک بالکل مختلف دنیا میں لے جاتا ہے، محل کی چمک دمک سے دور، ایک پراسرار اور روحانی ماحول میں جہاں ہر سایہ اپنے اندر کوئی راز چھپائے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورچا خاتون سیاہ چوغا پہنے ایک راہبہ کے بیس میں ایک عبادتگاہ کے اندر موجود ہے۔ چاروں طرف جلتی ہوئی شمعیں ایک سنہری مگر مدھم روشنی پیدا کر رہی ہے جو پورے منظر کو ایک روحانی مگر پراسرار کیفیت میں لپیٹ لیتی ہے۔ یہاں اسپورچا کی موجودگی خود ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ وہ اب ایک سلطان کی بیوی ہے، مگر اس وقت وہ ایک بیٹی کے روپ میں نظر آ رہی ہے جو اپنے باپ کی حفاظت کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا چکی ہے۔ یہ منظر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسپورچا کا کردار اب صرف ایک سیاسی مہرہ نہیں رہا بلکہ وہ خود ایک فیصلہ کن کھلاڑی بن چکی ہے۔ اپنے باپ شاہنشاہ اندرونیکوس کے خلاف بغاوت کی خبر سن کر اس کا چپ کر نکلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو ریاستی معاہدوں سے زیادہ اہم سمجھتی ہے، مگر یہی فیصلہ آنے والے وقت میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن سکتا ہے۔ اسی اثنا میں منظر بدلتا ہے اور فاطمہ خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو اورحان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، ہم سارے رات نشانات کا پیچھا کرتے رہے۔ اسپورچا منظر میں ہے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد کہانی کا رخ مزید تیز ہو جاتا ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اورحان اب صرف ایک شوہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک سلطان کے طور پر بھی اس معاملے میں قدم رکھے گا۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں اورحان اسپورچا کو واپس لانے کے لیے ایک خطرناک مشن پر نکلے گا، ایک ایسا مشن جو نہ صرف اس کی محبت بلکہ اس کی حکمرانی کو بھی آزمائش میں ڈال دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسپورچا کا یہ اقدام اورحان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے اور دونوں کے درمیان ایک نئی کشیدگی پیدا ہو جائے۔ دوسری طرف عبادتگاہ کا انتخاب بھی ایک علامتی اشارہ ہے، کیونکہ یہ جگہ امن کی علامت ہوتی ہے۔
مگر یہاں چھپے ہوئے راز اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب امن صرف ایک دھوکہ بن چکا ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ اسپورچا اپنے باپ کو بچا پائے گی یا اس کا یہی قدم اسے اورہان کے خلاف کھڑا کر دے گا۔ اور ناظرین، یہ منظر ہمیں محل کے اندر لے آتا ہے جہاں تلواروں کی جھنکار نہیں مگر دلوں کی دھڑکنیں ایک عجیب اضطراب میں مبتلا ہیں۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملہون خاتون، گونجا خاتون اور نیلوفر خاتون ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں تین مختلف سوچیں، تین مختلف جذبات اور تین مختلف حیثیتیں ایک ہی جگہ پر جمع ہوئی ہیں۔ فضا بظاہر خاموش ہے مگر اس خاموشی میں ایک غیر محسوس دباؤ موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے مگر الفاظ خود کو رک رہے ہوں۔ نیلوفر خاتون کے چہرے پر بے چینی بہت واضح ہے۔ ان کی آنکھیں دروازے کی طرف لگی ہوئی ہیں جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو، کسی ایسے شخص کا جس کی موجودگی ہی ان کے دل کو سکون دے سکتی ہے۔ آخر کار وہ اپنی خاموشی توڑتی ہے اور ملہون خاتون کی طرف دیکھتی ہوئی ایک سنجیدہ اور باری لہجے میں سوال کرتی ہے، ہمارے سلطان کب آئیں گے؟ یہ سوال سادہ ہے مگر اس کے اندر چھپی ہوئی بے قراری بہت گہری ہے۔ یہ صرف ایک شوہر کا انتظار نہیں بلکہ ایک سہارا، ایک یقین اور ایک جواب کی تلاش ہے۔ ملہون خاتون اس سوال کا جواب دیتی ہیں مگر ان کے الفاظ میں بھی ایک خاص وزن ہوتا ہے۔ وہ آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہتی ہیں، وہ نہیں آئے گا۔ وہ اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ منستر گیا ہوا ہے اسپورچا خاتون کو واپس لانے کے لیے۔ یہ جملہ سنتے ہی فضا مزید باری ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک طرف اورہان کا فرض اور اس کی ذمہ داری واضح ہوتی ہے اور دوسری طرف نیلوفر کے دل میں ایک اور چوٹ لگتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جس عورت نے ان کی زندگی میں درار ڈالی ہے اب اسی کو واپس لانے کے لیے اورہان اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں محل کے اندر کشمکش مزید شدت اختیار کرے گی کیونکہ اب یہ صرف حسد یا دکھ کا معاملہ نہیں رہا بلکہ ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے جسے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں قبول یا رد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نیلوفر اس صورتحال سے تنگ آ کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو سب کو حیران کر دے کیونکہ مسلسل برداشت ایک نہ ایک دن رد عمل ضرور پیدا کرتی ہے۔ دوسری طرف ملہون خاتون کا مضبوط لہجہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ حالات کو سمجھ چکی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اب جذبات کے بجائے حکمت سے کام لینا ہوگا۔ یہ منظر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اصل جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ محل کے اندر بھی چل رہی ہے جہاں دل، رشتے اور اختیار ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک اہم سوال چھوڑتا ہے، کیا اورہان اسپورچا کو واپس لا کر سب کچھ ٹھیک کر پائے گا یا یہی فیصلہ محل کے اندر ایک نئی آگ بھڑکا دے گا؟ اور ناظرین، یہ منظر ہمیں اچانک ایک پرسکون محل کی فضا سے نکال کر ایک ایسے میدان میں لے آتا ہے جہاں ہر طرف خطرہ اور تلواروں کی جھنکار گونج رہی ہے۔ یہ سین پتریلی گلیوں میں فلمایا گیا ہے جہاں عثمانی سپاہی نقابپوش جنگجوؤں کے ساتھ آمنے سامنے ہیں۔ یہ کوئی عام لڑائی نہیں بلکہ ایک اچانک ہونے والا گھات یا حملہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ منظر اس لڑائی کو مزید خطرناک بنا دیتی ہے۔ ہر سپاہی کو اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ نقابپوش جنگجوؤں کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دشمن سامنے سے نہیں بلکہ اب چھپ کر وار کر رہا ہے۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک فوج نہیں بلکہ ایک سازش ہے، ایسی سازش جس کے پیچھے کوئی بڑا دماغ کام کر رہا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ شہنشاہ سردار کے آدمی ہیں یا پھر کوئی تیسری طاقت میدان میں آ چکی ہے؟ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں جنگ صرف کھلے میدان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ شہر کی گلیوں، محل کے اندرونی حصوں اور خفیہ راستوں تک پھیل جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حملہ اورہان کو مصروف رکھنے کے لیے کیا گیا ہو تاکہ دوسری طرف کوئی بڑا منصوبہ آسانی سے مکمل کیا جا سکے، جیسے اسپورچا پر حملہ یا کسی اہم شخصیت کا اغوا۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ عثمانی سپاہیوں کی لڑائی کی شدت اور ان کا ڈٹے رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ صرف حکم پر نہیں بلکہ ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہر تلوار کا وار، ہر قدم، ہر چیخ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جنگ اب ذاتی بھی ہو چکی ہے، خاص طور پر بران الب کی شہادت کے بعد۔ یہ سین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دشمن اب پہلے سے زیادہ منظم اور خطرناک ہو چکا ہے۔ وہ سامنے سے لڑنے کے بجائے اب سایوں میں چھپ کر حملہ کر رہا ہے، جو کہ ایک بڑی اور طویل جنگ کی علامت ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک سنسنی خیز سوال چھوڑ جاتا ہے،
کیا یہ نقاب پوش جنگجو کسی بڑی طوفان کا آغاز ہے یا یہ صرف ایک جھلک ہے اس جنگ کی جو ابھی پوری شدت سے شروع ہونے والی ہے؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے اس لیے اس ٹریلر کے رہ جانے والے مزید پرتجسس اور دلچسپ مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔